وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، ماں باپ کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ جو ماں باپ یہ قرآن مجید کی صورت پڑھے گا، ان کی اولاد ہمیشہ کے لیے ہر مصیبت، ہر پریشانی اور حادثے سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا دل ضرور انتظار کر کے تھک رہا ہے، نہ کہ کب اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کن کا قلم پھیرے گا، وہ کب تمہارے نصیب میں تمہاری مانگی چیز کو لکھے گا۔ تم ہر لمحہ اصلاح حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کے لیے معجزوں کی تلاش میں ہونا۔ ناظرین، آپ جانتے ہو کہ جب لگاتار بار بار پانی کی بوندہ اگر ایک جگہ پر گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ رب جو رات کے اندھیرے میں ایک پتھر کے نیچے جلتی ہوئی ایک چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تمہارا دل کسی کی خواہش رکھتا ہے، کیا اللہ اس سے نا واقف ہوگا؟ سنو، تم اس مشکل اور فکروں میں ڈوبے دل کو سمجھا دو کہ جس کے نہ ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے، اس دل کو یہ آیت کروا دو۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کے جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا، یقیناً تیرا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ ناظرین، ہر کوئی اپنے خوابوں کے پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہے اور کسی کے واپس لوٹنے کی امید رکھتا ہے، تو جان لو جب وہ تمہیں کسی چیز سے محروم کر کے آزماتا ہے تو اس کے بدلے میں دگنی راحتیں بھی نصیب کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم بہت مایوس ہو، پر یاد رکھنا کہ تمہاری تسلسل سے مانگی دعا تمہارے نصیب کا ایک بہت خوبصورت چینج لے کر آتی ہے، اور تمہارے نصیب میں موجود دشوار پہاڑ کی طرح رکاوٹیں زمین اوس ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، تسلسل سے مانگی دعا تمہارے گمان سے بڑا اجر رکھتی ہے۔ یہ زمین والوں سے کچھ ممکن نہیں، وہ آسمان کے اس پار فقط ایک کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہم انسان نامحدود بصارت اور بصیرت رکھتے ہیں اور اس عظیم عالیشان رب کی مسلط نہیں جان پاتے اور غم سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ تم یاد رکھنا اس کا وعدہ کہ وہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے صرف ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب تم صبر اور یقین اور توکل رکھتے ہو تو وہ تمہیں پستی کے اندھیروں سے نکال کر بلندی کی روشنیوں تک پہنچا دیتا ہے اور تمہیں ہرگز بھٹکنے نہیں دے گا۔ یاد رکھنا، امید کی دوڑ اگر ٹوٹ رہی ہو تو بار بار گرا لگا لیا کرو، چاہے 1000 بار یقین کھو جائے تب بھی یہ ڈور ٹوٹنے نہ دینا۔ کیا خبر اللہ تعالیٰ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی یہ ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اسے تمہارا بار بار پکارنا کتنا پسند ہو۔ یاد رکھو، ہر انسان کو اس کے نصیب کا ملتا ہے، کسی کو آغاز میں ہی بہتر ملتا ہے تو کسی کو کوشش اور کسی کو دعا سے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ جب تم وقتی آزمائشوں سے نہیں ہارتے۔ تم جانتے ہو کہ زندگی میں معجزات آخر ہوتے کب ہیں؟ جان لو کہ رب معجزے انہیں کے لیے کرتا ہے جو صبر کے ساتھ اس سے بار بار مانگتا ہے۔ اگر تم مایوس ہونے لگو یا تھکنے لگو تو تہجد کے سجدوں میں آنسو بہا کر مانگ لینا، وہ تمہیں خالی ہاتھ ہرگز نہیں لوٹائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری من پسند چیز تمہیں حاصل ہو جائے تو جان لو کہ اللہ کا کن تب آتا ہے جب تم اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں مناتے ہو۔ جانتے ہو اس کا من پسند انداز کیا ہوتا ہے؟ کہ تمہارے آگے اس راستے پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور تمہارا دل بڑے اطمینان کے ساتھ اس راستے پر بھی اللہ سے گہری امید رکھتا ہو، تو تم سے کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ یا تم جانتے نہیں کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ جب وہ رب اپنی مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر سے بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ وہ وہاں سے وسیلہ پیدا کرے گا جہاں سے امید بھی نہیں۔ جب تمہیں لا حاصل کی بے چینی الجھا دی تو یاد رکھو، کچھ سوالوں کے جواب عرش سے اترتے ہیں، نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، وہ تمہاری سوچ سے کئی بڑھ کر نوازتا ہے۔
وہ تمہیں ان منزلوں تک بھی پہنچاتا ہے جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنا کن کب فرماتا ہے، وہ تمہارے لیے معجزے کب کرتا ہے۔ وہ لا حاصل خواہش، لا حاصل تمنا، لا حاصل آرزوئیں سب حاصل ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت کو خفیہ وسیلوں سے تم تک پہنچا دے اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے۔ ناظرین، جن ہاتھوں کو تم نے اٹھار رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ یقین رکھو تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ مخلص دل کا بہترین اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ دعائیں اس کے نصیب کو بدلے بغیر نہیں ٹھہرتی۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں گنجائش رکھی ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں پر کن کا قلم ضرور پھیرے گا۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ ناظرین، سورۃ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو کفار مکہ خاص کر کے عاص بن وائل آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگا۔ ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ حضرت انس بن مالک سے نقل کی ہے کہ حضور ہمارے درمیان تشریف فرماتے ہیں، اتنے میں آپ کو کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ہے، اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجات انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہے، لہذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو ناظرین سوچیں، قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے، اگر اس کو سورہ کوثر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، 33 بار سورہ کوثر کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیں۔ 10 دن آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ کے لیے بھی یہ وظیفہ بہتر ہے۔ آپ کے دشمن ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی
بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 10 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ انہیں 10 دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو بھی حاجت لے کر سورہ کوثر کو روزانہ 33 بار پڑھے گا اور پڑھنے کا معمول بنا دیتا ہے، پھر نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ 10 دنوں میں ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔